اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس مکمل کرنے کے بعد طلباء کا جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو قرآن مجید پر اپلائی کیسے کریں۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے خاص طور پہ آپ سب کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروایا ہے۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت آسان طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے لسان القرآن کورس کو مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید پہ ان تمام قواعد کو لاگو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لسان القرآن کورس آپ نے مکمل کر لیا ہے، چاہے وہ کورس آپ کا 2010 کا ہے، چاہے 2014 کا ہے، چاہے وہ 2018 کا ہے، 22 کا ہے یا 23 کا ہے، یا آپ نے کوئی بھی فزیکل کلاس جو ہے وہ مکمل کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے مکمل کورس کیا ہوا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے پارشلی کورس کیا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ اب آپ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید کی آیات پہ پڑھے گئے قواعد کو لاگو کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سورۃ الفاتحہ کھولتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ میں پہلی آیت آپ کے سامنے آتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو پہلی آیت کو آپ نے کیسے گرامیٹیکلی انالائز کرنا ہے اس کا میں طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو آیت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس آیت میں تمام الفاظ کو الگ الگ کر لینا ہے۔ میں اسکرین پہ آپ کے سامنے مفردات کے تحت ان الفاظ کو الگ کر کے لکھ رہا ہوں، کیونکہ لسان القرآن کورس میں آپ نے پڑھا ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اکیلا لفظ جو ہے وہ مفرد کہلاتا ہے، چاہے وہ لفظ واحد ہو یا جمع ہو اسے ہم مفرد ہی کہیں گے، مثنی ہو تو بھی ہم اسے مفرد کہیں گے۔ مفرد میں کہہ رہا ہوں اکیلے لفظ کو۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس آیت میں جو مفردات ہیں ان کو الگ الگ کرنا ہے، تو میں آپ کے سامنے الگ کر رہا ہوں۔ تو پہلا مفرد ہے الحمد، دوسرا مفرد ہے لام، تیسرا مفرد ہے اسم جلالہ، چوتھا مفرد ہے رب، اور پانچواں اور آخری مفرد ہے العالمین۔ اب جب آپ نے تمام مفردات کو الگ کر لیا تو اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان تمام مفردات کو آپ نے کلمہ کی جو اقسام ہیں اسم، فعل اور حرف، ان کے اعتبار سے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا لفظ آپ کے سامنے ہے الحمد۔ تو اسم کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اسم کی موٹی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 شروع میں ال کا ہونا، نمبر 2 لفظ کے آخر میں تنوین کا ہونا، نمبر 3 لفظ کے آخر میں گول تا کا ہونا۔ 3 یہ موٹی علامتیں ہیں جن سے اس لفظ کو آپ الگ سے ہی پہچان سکتے ہیں، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو کہ کسی نہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ پہچاننے میں مدد دیتی ہیں۔ جیسے حرف جر اگر آ جائے تو حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ مضاف کو پہچان لیں تو مضاف کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اگر آپ موصوف کو پہچان لیں تو موصوف کے بعد ہمیشہ صفت ہی ہوتی ہے۔ تو جو بالکل ظاہری علامات ہیں وہ تو تنوین، الف لام اور گول تا ہیں، اور کچھ دوسری علامات بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن سب سے اہم جو بات ہے اسم کو پہچاننے میں وہ کلمہ کے معنی کا جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کو معنی معلوم ہو جائیں تو وہ آپ کو مدد دیں گے اسم کے پہچاننے میں۔ تو الحمد ہمارا اسم ہے، اس لیے کہ اس میں اسم کی موٹی علامت ال جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرے مفرد کی طرف ہم جائیں تو وہ لام ہے، اور ایک حرف پر مشتمل 99% جو ہے وہ حرف ہی ہوتا ہے۔ یہ 99% میں نے اس لیے کہا ہے کہ لسان القرآن کورس میں آپ نے ایک حرف پر مشتمل فعل بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو لام جو ہے یہ حرف ہے اور حرف جر ہے۔ اگر آپ نے لسان القرآن کورس میں حروف جارہ پڑھے ہوئے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلا مفرد جو ہے وہ ہے اسم جلالہ، اور اسم جلالہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اپنے اسم ہونے میں۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے رب۔
اب رب میں آپ کو اسم کی جو میں نے موٹی علامتیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں مل رہی، یعنی نہ اس کے شروع میں الف لام ہے، نہ اس کے آخر میں تنوین ہے، نہ ہی اس کے آخر میں گولتا ہے۔ لیکن جو میں نے دوسری علامتیں بتائی ہیں نا آپ کو اسم کے پہچاننے کی، ان میں ایک علامت بتائی ہے مضاف ہونا۔ تو مضاف کون سا اسم ہوتا ہے؟ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس پہ نہ تو الف لام ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین ہوتی ہے، لیکن سب سے موٹی علامت یہ ہے کہ آپ لفظ کے معنی پر غور کریں تو لفظ کے معنی آپ کو خود بتائیں گے کہ یہ اسم ہی ہے۔ آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے العالمین، اور ال جو ہے یہ اسم کو پہچاننے کی موٹی علامت ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلی آیت میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہچان لیا کہ 4 اسماء ہیں اور 1 حرف ہے۔ اب مفردات کے بعد ہم چلیں گے جی مرکبات کی طرف، اور مرکبات ہم جانتے ہیں 2 طرح کے، ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھے ہیں۔ ایک ہیں جی مرکبات ناقصہ اور ایک ہے مرکبات تامہ۔ مرکبات ناقصہ میں ہمارے سامنے مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری ہیں، اور مرکبات تامہ میں ہمارے پاس 2 مرکب تام ہیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ اسکرین پہ آپ ایک چارٹ دیکھ رہے ہیں جس میں نے مرکب ناقص اور مرکب تام آپ کے سامنے کلرز کی صورت میں ذکر کیے ہیں۔ مرکب ناقص میں پہلا مرکب ناقص میں نے مرکب اشاری بتایا ہے اور اس کا ایک کلر جو ہے وہ مختص کر دیا ہے۔ اسی طرح دوسرا مرکب ناقص مرکب توصیفی ہے، اس کا کلر بھی مختص کر دیا ہے۔ تیسرا مرکب ناقص مرکب اضافی ہے، اس کا کلر بھی مختص کر دیا ہے، اور چوتھا مرکب ناقص مرکب جاری ہے، اس کا کلر بھی مختص کر دیا ہے۔ مرکب تام میں 2 مرکب بتائے ہیں، ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کا کلر فکس کر دیا ہے اور جملہ فعلیہ کا کلر بھی فکس کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام کلرز میں استعمال کروں گا جب بھی مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری یا جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ آئے گا۔ اب ہم چلتے ہیں جی مرکبات کی طرف۔ تو مرکبات میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ لام حرف جر ہے، اور لام حرف جر جو ہے وہ اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کر مرکب جاری بناتا ہے۔ تو للہ کو میں کمبائن کر دوں گا، جار مجرور کہوں گا اور مرکب جاری لکھ دوں گا، کلر بھی مرکب جاری کا دے دوں گا۔ رب العالمین میں نے رب کو اگر مضاف کہا ہے تو ظاہر بات ہے مضاف کے بعد مضاف الیہ ہوگا، تو مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی بن جائیں گے، اور مرکب اضافی کو میں کلر دے دوں گا جو میں نے اس کے لیے مختص کیا ہے۔ اس کے بعد آپ مزید نیچے دیکھیں کہ لام کو میں نے لام جارہ کے طور پر ٹریٹ کیا، اور آگے اسم جلالہ کو میں نے موصوف بنا دیا، اور رب العالمین جو مرکب اضافی تھا اس کو میں نے اسم جلالہ کی صفت بنا دیا، گویا موصوف اور صفت کو ملا کر میں نے مرکب توصیفی بنا دیا، اور مرکب توصیفی کا کلر جو ہے وہ دے دیا۔ پھر جار اور مجرور کا جو کلر بنا میں نے وہ کلر دے دیا، اور للہ رب العالمین میرا مکمل ہو گیا مرکب جاری کے طور پر۔ اب مرکبات ناقصہ کے بعد میں آؤں گا مرکب تام کی طرف۔ تو اس حصے میں کوئی فعل تو ہے نہیں کہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو میں اسے جملہ فعلیہ بناؤں، یہ مرفوع اور معرفہ اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ، تو اس کو میں جملہ اسمیہ بناؤں گا، اور جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ تو الحمد میں مبتدا بنا دوں گا، اور باقی جو حصہ للہ رب العالمین ہے یہ میں خبر کی جگہ پر رکھ دوں گا، یہ جانتے ہوئے کہ مرکب جاری خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر بنتا ہے اور اس کو خبر بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور اصل میں یہ مرکب جاری جو ہے یہ خبر محذوف کے متعلق ہوتا ہے۔ یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر مرکب تام جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور میں نے اس کو جملہ اسمیہ والا کلر دے دیا۔ تو یوں میں نے اس ایک آیت کو انالائز کر دیا۔ جب آپ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں یا علماء کی ورکنگ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے 2 طرح کی ترکیبیں آتی ہیں، ایک ترکیب آتی ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں کی جاتی ہے، اور ایک ترکیب جو ہے وہ عرب علماء کے ہاں معروف ہے۔ تو پہلے میں بر صغیر پاک و ہند والی ترکیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں اس طرح سے چلا جاتا ہے کہ الحمد کو مبتدا بنا دیا جاتا ہے، لام کو لام جارہ کہہ کر اسم جلالہ کو موصوف قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد رب کو مضاف قرار دیتے ہیں، اور العالمین کو مضاف الیہ قرار دے دیتے ہیں۔
پھر مضاف الیہ کو ملا کر صفت بنا دیتے ہیں، پھر موصوف اور صفت کو ملا کر مجرور کر دیتے ہیں، اور پھر جار مجرور کو ملا کر متعلق محذوف خبر کے قرار دیتے ہیں، اور یوں مبتدا اور خبر کو ملا کر جملہ اسمیہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ترکیب اس وقت کارآمد ہوتی ہے جب آپ کو پورے جملے کے بارے میں اچھی طرح سے علم ہوتا ہے، جبکہ عرب کے علماء جو ہیں وہ ترکیب کچھ یوں کرتے ہیں کہ الحمد کو وہ مبتدا بنا دیں گے، لام حرف جر اور آگے اس مجرور کو جار مجرور کہہ کے وہ محذوف خبر کے متعلق قرار دے دیں گے، رب کو وہ اللہ کے لیے صفت یا بدل قرار دے دیں گے، اور العالمین کو وہ مضاف الیہ قرار دے دیں گے، اور یوں وہ ایک مکمل جملہ بنا کر اس جملے کو لا محل لہا ابتدائیہ لکھ دیں گے۔ تو یہ دو طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک طریقہ برصغیر پاک و ہند میں ترکیب کرنے کا ہے، اور ایک طریقہ جو ہے وہ عرب کے ہاں ترکیب کرنے کا ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے آپ اس طریقے کے مطابق چلیں۔ سب سے پہلے آیت میں تمام مفردات کو انالائز کریں، پھر ان مفردات میں دیکھیں مرکبات کون سے بن رہے ہیں، اور مرکبات ناقصہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ پہلے مرکبات ناقصہ میں مرکب جاری بڑی آسانی سے آپ پہچان لیں گے، اسے بریکٹ کر لیں، مرکب توصیفی بھی آپ پہچان لیں گے، مرکب اضافی بھی پہچان لیں گے، اور مرکب اشاری پہچانا تو بہت ہی آسان ہے۔ جب آپ تمام مرکبات ناقصہ کو بریکٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ ان مرکبات ناقصہ میں 3 مرکبات ناقصہ کے اعراب کو بھی فوکس کریں۔ مرکب اشاری کا اعراب آپ مشار الیہ سے پہچانیں گے، مرکب توصیفی کا اعراب آپ موصوف سے پہچانیں گے، مرکب اضافی کا اعراب آپ مضاف سے پہچانیں گے۔ اگر ان کا اعراب مرفوع ہوگا تو وہ فعل کے لیے فاعل بنیں گے اگر جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہو، اور اگر جملہ انہی مرکبات سے شروع ہو رہا ہوگا تو یہ مبتدا بنیں گے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، ورنہ مرفوعات کی پوری قسم ہے۔ اگر آپ کو مرفوع نظر آتا ہے تو وہ اس جملے میں یا تو مبتدا ہوگا، یا وہ خبر بن رہا ہوگا، یا فاعل بن رہا ہوگا، یا نائب فاعل بن رہا ہوگا، یا پھر وہ انا کی خبر ہوگا، یا پھر وہ ما کا اسم ہوگا، یا وہ کانا فعل ناقص کا اسم ہوگا۔ اسی طرح وہ لائے نفی جنس کی خبر بھی ہو سکتا ہے۔ تو 8 مرفوعات میں سے کوئی نہ کوئی مرفوع وہ ہوگا۔ منصوبات کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، جن میں یہ انا کا اسم بن سکتے ہیں، ما کی خبر بن سکتے ہیں، لائے نفی جنس کا اسم بن سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک مرکب اضافی جو ہے منادہ مضاف بن سکتا ہے، فعل کے لیے مفعول بھی بن سکتے ہیں، مفعول لہو بن سکتے ہیں، مفعول مطلق بن سکتے ہیں، مفعول فی بن سکتے ہیں، مفعول معہو بن سکتے ہیں۔ تو منصوبات کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں حال، تمییز اور مستثنی بھی موجود ہے۔ اور اگر مجرور ہیں تو 2 ہی وجوہات ہوں گی جی، یا تو پہلے کوئی نہ کوئی حرف جر ہوگا، یا پھر یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہے ہوں گے، یعنی ان سے پہلے مضاف ہوگا۔ جب آپ مفردات کے بعد مرکبات ناقصہ پر بات کریں تو اب آپ آخری سٹیپ کی طرف جائیں گے، اور وہ مرکب تام کا سٹیپ ہوگا۔ اور مرکب تام یا تو آپ جملہ اسمیہ بنائیں گے یا جملہ فعلیہ بنائیں گے، اور اس کا بھی آسان فارمولہ ہے۔ اگر جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہوگا تو آپ نے جملہ فعلیہ بنانا ہے، اور اگر مرفوع اسم سے شروع ہو رہا ہوگا جملہ تو آپ نے جملہ اسمیہ بنانا ہے۔ میں مرفوع اسم خاص طور پہ مینشن کر رہا ہوں کیونکہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہو لیکن اس کا اعراب مرفوع نہ ہو، منصوب ہو، تو وہ جملہ فعلیہ ہی بنے گا، نہ کہ جملہ اسمیہ۔ ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح سے۔ تو میں نے چند ٹپس آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے آیت پر لسان القرآن کورس کے پڑھے گئے قواعد جو ہیں وہ لاگو کرنے ہیں، اور جو آخری سٹیپ ہوگا آپ کا وہ ہوگا ترجمہ کرنا۔ تو ترجمہ اگر جملہ اسمیہ کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مبتدا کا ترجمہ ہوگا اور پھر خبر کا ترجمہ ہوگا، اگر صرف مبتدا اور خبر ہیں۔ اور اگر مبتدا خبر کے علاوہ متعلق بھی ہے بیچ میں تو پہلے مبتدا کا، پھر متعلق کا، اور پھر خبر کا ترجمہ کیا جائے گا، اور اینڈ پہ ہے، ہوں یا ہیں کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کیا جائے گا۔ اور اگر جملہ فعلیہ ہے
تو سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ ہوگا، پھر مفعول کا ترجمہ ہوگا، پھر متعلق کا ترجمہ ہوگا، اور آخر میں فعل کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو یہ چند ٹپس میں نے آپ کو دیے ہیں کس طرح آپ نے لسان القرآن کورس پر جو محنت کی ہے اس کے بعد قرآن مجید کی آیات کا انالیسس کرنے میں یہ آپ کو مدد دیں گے۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ایسے ہی لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔